السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آج ہم سورہ یاسین پر گفتگو کریں گے۔ سورہ یاسین جس کو قرآن کا دل بھی کہا گیا، سورہ یاسین جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 33 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس صورت کو جان کنی کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جب وہ کوئی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے اس وقت ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، مردوں پر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سورہ یاسین کا جو پیغام ہے، اس کے اندر جو ایک ہمیں پیغام دیا گیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جبکہ اصل اجر و ثواب اور اللہ کا قرب اس کے مشمولات پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت کی قسم کھائی ہے۔ پھر ان کفار کا تذکرہ ہے جو کفر و دلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس ناصح کی گفتگو کا خلاصہ 23ویں پارے کی ابتدا میں ہے۔ 22ویں پارے کے آخر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا تو وہ سب اس پر پل پڑے، حملہ کر دیا اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنے آنکھوں سے جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دیا اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں ٹھہرایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا اور مرنے کے بعد بھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عام حالات میں تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کا دشمن ہوتا ہے یا جو آپ کو گالیاں دیتا ہے یا تکلیف دیتا ہے یا قتل کرتا ہے تو آپ تو اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ شخص جو تھا وہ زندگی کے بعد بھی ان کے لیے خیر خواہی کی تمنا رکھتا تھا۔ اس کے بعد رب کائنات نے بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا اس کا مذاق اڑاتے، قرآنی آیات کا انکار کرتے۔ مذکورہ بالا امور کے علاوہ سورہ یاسین کے اہم امور میں جو مضامین درج ہیں وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3 قسم کے دلائل کا یہاں بیان ہے: مردہ زمین جس سے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر، کشتیاں اور جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ سائنسدانوں نے طویل تحقیق اور مغزماری کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ زوجیت جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات میں، جمادات میں اور تمام کائنات میں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایٹم جو کہ مادہ کے اجزاء میں سب سے چھوٹا جز ہے وہ بھی مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹون سے مل کر بنتا ہے، اور یہ دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی اس علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی۔ وہاں فرمایا گیا، ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس کے بعد سورہ یاسین کا رخ قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کی طرف مڑ جاتا ہے، اور اس کو قرآن ایک تصویر کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے معمولات زندگی
کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہوں گے۔ سور اسرافیل کی آواز سن پر ان پر خوف اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اسے نفع فضا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بار کے سور سے حی و قیوم کے علاوہ سب کو موت آ جائے گی اور کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، مومنین کو، متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو کہ اس دنیا میں صلحاء کے ساتھ یعنی وہ برا سلوک کرتے تھے، انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث جو ہے وہ بحث بعد الموت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ سورہ یاسین جو ہے مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 36ویں جبکہ نزول کے اعتبار سے 41ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام یاسین ہے جو پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کو مغفرت، قضاء حاجات اور آسانی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان پر حق کی حجت قائم کرنا ہے، لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہیں جن پر دعوت اثر انداز نہیں ہوتی۔ دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس سورہ مبارکہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔